السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 560 پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن السماء بنت بسر رضی اللہ تعالی عنہا، سما بنت بسر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، کہ تم ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ تم پر اس دن کا روزہ فرض کر دیا جائے، یعنی رمضان کے روزے یا جس طرح عاشورہ کا یا کوئی روزہ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْزُوهَا، بس اگر تم میں سے کوئی کھانے کے لیے کچھ نہ پائے مگر لحاء عنب، انگور کا چھلکا ہی، او عود شجرۃ، یا درخت کا تنکا ہی، لکڑی ہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چبا لے، یعنی روزہ نہ رکھے اور اسی کو کھا کے روزہ نہ رکھنے کی بات ظاہر کر دے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، ورجالہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں، الا انہ مضطرب، مگر اس کی سند میں اضطراب ہے۔ وقد انکرہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ وقال ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اگلی حدیث پڑھنے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما کان یصوم من الایام یوم السبت، فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے، ایام میں سے جس دن کا کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ ہے یوم السبت، ہفتے کا دن، و یوم الاحد، اور اتوار کا دن۔ یعنی ان کا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے اتوار کا روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ وکان یقول، اور آپ فرماتے تھے کہ انہما یوم عید للمشرکین، کہ یہ دونوں دن مشرکوں کی عید کے ہیں۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ اخرجہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں۔ تو یعنی اس پہلی حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اخیر پر ہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وہ مضطرب ہے اور منسوخ ہے، اور یہی حدیث ام سلمہ کی جو ہے یہ اس حدیث کی ناسخ ہے، کیونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے اتوار کا روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ تو ویسے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے دونوں حدیثوں سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل بھی کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں عیسائی رہتے ہیں اور وہ اتوار کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی مخالفت کرے اور اتوار کا روزہ نہ رکھے۔ اگر یہودی ہیں اس کے ارد گرد رہنے والے اور وہ رکھتے ہیں ہفتے کا روزہ تو ان کی مخالفت کرے اور نہ رکھے۔ اور اگر وہ لوگ ان دنوں میں عید مناتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر وہ رہتا ہے کہ جہاں وہ یعنی عیسائی اس کی اتوار کی اور یہودی ہفتے کی عید مناتے ہیں جس طرح ہم جمعے کو مناتے ہیں، تو پھر ان کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت۔ اور یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی مخالفت کی ہے تو پھر ہمیں بڑی بڑی چیزوں میں ان کی موافقت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کہ دیکھیں کہ اگر یہودیوں کی داڑیاں منڈیاں تو مسلمانوں کی بھی، اگر وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو مسلمان بھی، اگر وہ ٹائی لگاتے ہیں تو مسلمان بھی، یعنی ایک مسلمان اور ایک یہودی اور عیسائی کھڑا ہو تو دیکھنے میں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ان میں کون ہے۔ تو یہ انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ مسلمانوں کو شعار کے طور پر اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنے تمام معاملات یہ یہود و نصارہ سے مختلف رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی مخالفت کی ہے، تو ہمیں اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا صام من صام الابد، کہ اس شخص کا روزہ ہی نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان لفظوں کے ساتھ، لا صام ولا افطر، نہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے نہ ہی افطاری کرنے کا ثواب ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ہمیشہ کے روزے سے اتنا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاں تھے ولی اللہ اس نے 40 سال روزہ رکھا، اور فلاں جو تھے اس نے 40 سال دریا میں کھڑے ہو کے یعنی عبادت کی، اور وہ بھی ایک ٹانگ پہ، دریا میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ عبادت کی 40 سال تک۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان 40 سالوں میں اس کو نیند بھی نہ آئی، بھوک بھی نہ لگی، پیشاب پخانہ بھی نہ آیا، اور اس کو تھکن بھی نہ ہوئی، تو وہ پھر انسان تو نہیں ہوگا، کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ کہ مسلمانوں کے لیے تو عبادت کے وہی طریقے ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ تو ہم نے اس باب میں نفلی روزوں کے متعلق جن چیزوں سے منع کا حکم پڑا ہے ان سے رکنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم پڑا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہی سے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیچھے روایت چل رہی ہے، یہ بھی حدیث انہی سے مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل علی راسہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنا سر مبارک آگے کر دیتے میری طرف، یا مجھ پہ داخل کر دیتے، وہ فی المسجد، اور آپ مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، فأرجلہ، پس میں آپ کی کنگھی کرتی، وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ، اور آپ گھر نہیں داخل ہوتے تھے مگر کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، اذا کان معتکفا، جب آپ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، اور یہ بخاری شریف کے ہی الفاظ ہیں۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک، آپ کا گھر مبارک جو تھا نا، اس کی ایک کھڑکی یا چھوٹا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، تو اس سے نبی علیہ السلام اپنا سر آگے کر دیتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر میں کنگھی وغیرہ کر دیتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں ایسے ہو سکتا ہے کہ بیوی خاوند کی کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ضروری حاجت کے علاوہ گھر نہیں آتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بول و براز کے لیے یا غسل کرنے کے لیے اعتکاف کی جو خاص جگہ ہوتی ہے وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بول و براز یا غسل کے علاوہ جو اعتکاف کا ایک حجرہ سا بنا ہوتا ہے، معتکف کو اپنا سارا وقت وہیں گزارنا چاہیے، چاہے وہ سوئے یا جاگے۔ تو ان ضرورتوں کے لیے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتا ہے، یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اوقات جب گرمیوں میں روزے ہوتے تھے تو اگر اعتکاف کی جگہ پر گرمی ہے تو جہاں تک ممکن ہے اندر ہی وقت گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی دیکھے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے تو پھر وہ باہر کھلی فضا میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد پھر وہ چلا جائے، یعنی مجبوری کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ روایت بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں السنۃ علی المعتکف، کہ اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے، اللہ یعود مریضا، یہ کہ وہ بیمار کی بیمار پرسی نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، وہ جنازے میں حاضر نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے، ولا یباشرھا، نہ ہی اس سے مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ، اور وہ کسی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے، الا لما لا بد لہ منہ، مگر ایسی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہیں، ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد میں، یعنی صرف جامع مسجد میں۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، ولا باس بہ برجالہ، اور اس کے راویوں میں کوئی خلل نہیں ہے، الا ان الراجی وقف آخرہ،
مگر محدثین نے اس حدیث کے آخری حصے کو موقوف قرار دیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ معتکف جو ہے وہ بیمار پرسی کے لیے نہ نکلے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر راہ چلتے ہوئے اس کے پاس کوئی بیمار اس کی نظر میں آ گیا، مثلا جس طرح وہ لوگ بول و براز کے لیے مسجد سے باہر جاتے تھے، تو یا اپنے اعتکاف کی جگہ سے غسل خانے تک جاتے ہوئے اگر رستے میں کوئی بیمار ہے تو اسے چلتے چلتے پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، کھڑے ہو کے اس کے ساتھ باتیں نہ کی جائیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ یعنی بیوی سے وہ کسی قسم کے تعلق نہیں رکھے گا، یعنی ایسا تعلق جس میں کوئی شہوت پائی جاتی ہو، ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جس سے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کنگھی کرنے کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو باقی جو معاملات ہوتے ہیں آپس کے وہ سخت منع ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے اس حدیث میں کہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ تو جنازے میں شرکت یہی ہے کہ جس طرح جنازگاہ میں اگر جنازہ ہو، قبرستان میں ہو، اگر مسجد میں ہی کوئی جنازہ آ جائے تو وہاں معتکف بھی جنازہ پڑھ سکے گا۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکلے گا۔ تو ضرورتیں یہی ہوں گی، مثلا اس کو تھوکنے کے لیے جانا پڑا یا بول و براز کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، تو اعتکاف کی جگہ سے باہر جب نکلے گا تو ان ضرورتوں کے لیے ہی نکلے گا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی لازم ہے۔ اس میں بہت سا اختلاف ہے، بعض محدثین ائمہ اکرام نے یہ بات کہی ہے کہ اعتکاف میں روزہ جز نہیں ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کر ہی اعتکاف ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہی اعتکاف کرتے تھے اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہوتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بغیر روزے کے اعتکاف کیا ہو، تو اس لیے معتکف روزے رکھتے ہی ہیں۔ ہاں البتہ اگر ایک ایسا شخص ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن اعتکاف کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی نکل آتی ہے کہ وہ اعتکاف کر لے لیکن روزہ نہ رکھے۔ تو یعنی اس طرح یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اور بہتر اس میں یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ہی اعتکاف کیا جائے۔ یہاں یہ بات نہ سمجھی جائے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت وہ اعتکاف کر سکتی ہے، نہیں، اس کے لیے تو مسجد میں آنا ہی منع ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے، ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہی ہوگا۔ جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں اذان ہو، جماعت ہو اور جمعہ پڑھایا جاتا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو معتکف مرد ہوتے ہیں ان کے لیے تو جمعہ واجب ہے، تو اگر وہ مسجد جامع نہیں ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر ان کو جمعہ کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جامع مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے پھر دوبارہ اس بات کو میں دہراتی ہوں کہ عورتیں ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی اٹھانے والا ہو، اور جب وہ اعتکاف بیٹھیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ان کو کھانا پہنچانے والا یا باقی مسائل میں ان کا کسی کی حق تلفی نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ گھر شوہر ناراض ہو کے بیٹھا ہے اور وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، یا بچے جو ہیں وہ رول رہے ہیں ادھر ادھر، یا ماں کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ نماز روزے سے ہی آ رہی ہیں تو وہ اعتکاف بیٹھ گئی ہے۔ نہیں، ایسی صورتوں میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو قرآن بھی پڑھے، اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے۔ جہاں وہ ایک روزہ رکھے گی تو اپنے روزے کے ساتھ اگر اس کے 2 4 6 بچے بھی ساتھ رکھیں گے کہ تو اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المعتکف صیام، کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ واجب نہیں، الا ان یجعلہ علی نفسہ، مگر یہ کہ وہ اس کو اپنے نفس پر خود لازم کر لے، مقرر کر لے۔ رواہ الدارقطنی، سے دارقطنی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، والراجح وقفہ ایضا، اور اس کا موقوف ہونا اس حدیث کا راجح ہے۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ معتکف پر روزہ نہیں ہے، تو جب یہ حدیث ہی موقوف ہے تو پھر ہم اس کو یعنی بحث میں نہیں لائیں گے۔ اور یعنی امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ہے
کہ جامع مسجد میں اعتکاف اس لیے ضروری ہے کہ وہاں اس کو جماعت کے ساتھ نماز بھی مل جائے گی اور جمعہ بھی مل جائے گا. تو بہرحال اعتکاف میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، اور اپنی طرف سے اس میں جو زائد چیزیں ہم لوگوں نے بنا لی ہیں ان سے بچنا چاہیے. کہ مثال کے طور پر جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو سارے لوگ رخصت کرنے جاتے ہیں، یا پھر لازم ہے کہ روزانہ رشتہ دار کسی نہ کسی گھر سے افطاری آئے ورنہ وہ غصہ کرتا ہے. پھر جب اس نے اٹھنا ہے تو پھر اس کو پھولوں کے ہار ڈال کے لے کے آتے ہیں. یا خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکے لڑکیوں کی نسبت ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ اعتکاف کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے دوسرے خاندان میں اپنی عزت بنا سکیں. تو ایسا اعتکاف تو شاید باعث گناہ ہے، باعث ثواب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں یعنی ہر نیک عمل میں برائی سے بچائے. کہ ہم لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن اس میں ہم ایسی برائیوں کو شامل کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات اس برائی کی وجہ سے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے لوگ جو سارا سال تو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن اعتکاف اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخری اشرا ابا کے ساتھ دکان پر محنت سے بچت ہو جائے گی، یا ماں کے ساتھ گھر میں کام کاج کرنے سے اور عید کی تیاری سے بچت ہو جائے گی، یا ایک ناموری ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ سال بھر نماز ہی نہیں پڑھتے اور پھر اعتکاف میں بھی وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ نیکی ان کے لیے باعث گناہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی نفلی عبادت اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رجالا من اصحاب النبی، بے شک کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ارو لیلۃ القدر فی المنام، ان کو لیلۃ القدر دکھائی گئی فی المنام، نیند میں. یعنی کچھ صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. فی السبع الاواخر، یعنی آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی، مثلا 23، 25، 27، 29، ان 4 راتوں میں سے کوئی رات. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، میں تمہارے خواب دیکھتا ہوں، قد تواتعت فی السبع الاواخر، کہ وہ آخری 7 راتوں کے موافق ہے. فمن کان متحریھا، پس جو کوئی اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کر لے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ ہی وہ انہی راتوں میں سے ہوگی، بلکہ یعنی جس طرح بعض لوگ آگے حدیث آ رہی ہے کہ 27 کو دکھائی گئی لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ 27 کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، بلکہ لیلۃ القدر آخری 5 راتوں میں سے ہی کوئی رات ہے. ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ آ رہے تھے تو رستے میں 2 آدمی بحث کر رہے تھے، آپ ان کی بات سننے لگ پڑے، تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تو یہ لوگ لڑ رہے تھے تو مجھے یہ بات بھلا دی گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک رات کی بجائے مسلمان 5 راتیں جاگیں گے تو ان کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. بعض نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ایک متعین رات نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی مختلف رات، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، اور یہی زیادہ بہتر ہے. اور لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ وہی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا، اور فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ تقریباً 83-84 سال سے کچھ زیادہ بنتے ہیں. تو اتنی یہ برکت والی رات ہے، تو اس کے بارے میں ہی یہ ساری احادیث ہیں. یہ اگلی حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ لیلۃ 27، کہ یہ 27ویں رات ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے. وقد اختلف فی تعیینھا، اور اس رات کے معین ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے.
علی 40 قولاً، تقریباً 40 قول ہیں اس کے اختلاف کے بارے میں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اورتھا فی فتح الباری، میں نے یہ 40 کے 40 قول فتح الباری میں نقل کر دیے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہے، اور وہ مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 وغیرہ۔ تو یعنی تمام روایات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ایسے ہی معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس میں ایک روشنی ہوتی ہے اور اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ طلوع فجر تک یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رہتی ہے اور اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ بات تو ہے کہ رات کے پہلے حصے سے درمیان والا حصہ بہتر ہوتا ہے، اور درمیان والے حصے سے آخری حصہ، جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، سحری کا ٹائم کہتے ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یعنی ظاہر بات ہے کہ عام راتوں میں بھی اگر کوئی شخص شروع رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ثواب ہے، لیکن اگر وہی عبادت وہ رات کے آخری حصے میں کرے گا تو بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ پوری رات نہیں جاگ سکتا تو اس کو چاہیے کہ پہلی رات تھوڑا آرام کرنے کے بعد آخری حصہ وہ جاگے، اور اس میں کرنا کیا ہے، نوافل پڑھے، قرآن مجید پڑھے، یا وہ دین کی کوئی کتاب بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کاج یا دکانوں کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، تو نہیں، ہاتھ پاؤں، پورا جسم، دل، دماغ، زبان، ہر چیز کو عبادت میں مصروف کرنا چاہیے، پھر ہی اس رات کا قیام شمار ہوگا۔ اگر ہم ہاتھوں سے کوئی دنیا کا کام کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ نہیں۔ البتہ سحری کی جو تیاری ہے یہ تو ایک باعث اجر ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ایک روزہ ہے، اور جو سحری بناتی ہے اس کے لیے 7 روزوں کا ثواب ہے، یہ تو ایک باعث ثواب ہے کام۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر میں یہ جان لوں کہ شب قدر کون سی ہے، ما اقول فیہا، تو میں اس میں کیا کہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، تو کہہ، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس دعا کے مسنون الفاظ یہی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس دعا کے الفاظ میں اضافہ کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے ابو داؤد کے، اور اس کو ترمذی اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر یہ دنیا کی چیزیں مانگنے کے لیے یہ رات نہیں آتی۔ اس رات کی برکت اور سلامتی میں ہمیں آخرت کی فلاح اور کامیابی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بات بڑی مشہور سی ہے کہ دینے والا شخص یا دینے والی ذات جس سے راضی ہو وہ اس کو بغیر حساب کے ہی دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سارا ہی کچھ مل جائے گا۔ لیکن بعض لوگ صرف کسی دنیاوی مقاصد کے لیے راتیں جاگتے ہیں، تو دنیا تو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی قسمت میں ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ اونٹوں پر کجاوے نہ رکھے جائیں سوائے ان 3 مسجدوں کے، یعنی اگر کوئی شخص کسی دور دراز کی مسجد میں جانا چاہتا ہے تو یہ 3 مسجدیں ہی حقدار ہیں کہ ان کی طرف سفر کیا جائے، المسجد الحرام، بیت اللہ، اس کا مطلب، و مسجد ھذا، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، والمسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ نماز اس مسجد میں پڑھنے سے کم ثواب ہوگا تو میں دور والی مسجد میں پڑھوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ جمعہ اور نماز، یہ عبادات کے لیے جانا، یہ قریب سے قریب تر مسجد کے لیے چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا امام نہیں ٹھیک یا کچھ، تو پھر اور بات ہے۔
تو اس لیے یعنی ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے کا برابر ثواب ہے، سوائے ان 3 مسجدوں کے کہ ان تینوں میں نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا اجر اور ثواب، عبادت کرنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، باقی سب مسجدیں برابر ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر دور دراز کی مسجد میں جانے کی نیت کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یا برکت حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا چاہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ برکت اور اجر کا زیادہ ہونا صرف ان 3 مسجدوں میں ہے، مسجد اقصی، اس سے زیادہ مسجد نبوی، اور اس سے زیادہ مسجد حرام۔ یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا 5000 کا ثواب ہے، 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے تو 1000 نماز کا ثواب ہے، اور بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ کسی اور ضرورت کے لیے اگر کوئی کسی مسجد میں جاتا ہے، مثلا کسی عالم دین کی بات کو سننے کے لیے، یا کسی کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے، یا پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی دور کی مسجد میں جائے اور وہ وہاں سے ہی اس کو چیز حاصل ہوتی ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اس لیے دور کی مسجد میں جائے کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گی تو میرے لیے زیادہ ثواب ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔